چینل کو یہاں سے سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ یہ میرا نیا چینل ہے خوابوں کی تعبیر راشد عطاری، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی باتیں ملیں گی۔ خوابوں کی تعبیریں میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کر پیش خدمت ہے۔ آج ہم یہ میں بتاؤں گا کہ حدیث پاک کی روشنی میں خواب کس کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ آپ سن کے خوش بھی ہوں گے۔ دیکھیے، خواب پہلے میں نے بیان کیا تھا، ویسے بھی حدیث پاک میں ہے نا کہ برے خواب سے ممانعت کی گئی ہے نا بیان کرنے سے، کہ اس کو بیان نہ کریں۔ اب اگر کوئی اچھا خواب آیا ہے، دل کو اچھا لگے اور واقعی اچھا لگ رہا ہے، تو صرف کوئی اچھا نیک بندہ ہو، عالم دین ہو، کوئی سچ بولنے والا ہو، اچھا دوست ہو، عقل مند ہو، اس کو خواب بیان کرنا چاہیے۔ جاہل کو، بے دین کو، بے نمازی کو، بدماش جس کا کردار اچھا نہیں، بد کردار کو خواب بیان کرنا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کو صرف اچھے دوست ہی یا عالم ہی کو بیان کریں۔ اس حدیث پاک کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد کی بھی روایت ہے کہ خواب صرف مفہوم بیان کرو نا، ایک دو لفظ کی کمی بیشی ہوگی، لیکن حدیث پاک ایسے ہی ہے کہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب سوائے صرف سوائے کی بات ہے، خواب سوائے راہ جن کی اچھی رائے ہوتی ہے نا، ان کو یا اچھے دوست کو ہی بیان کرنا چاہیے، اس طرح کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ کہ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ خواب ہمیشہ کوئی نیک بندے کو، عالم دین کو، جس کا کردار اچھا ہے اس کو ہی بیان کرنا چاہیے۔ جاہل کو، بے نمازی، بد کردار کو خواب بیان کرنا، کیونکہ جو نیک بندے ہوں گے وہ اچھی آپ کو تعبیر دیں گے، پھر وہ تعبیر واقعہ بھی ہو جائے گی نا۔ اگر جاہل کو، بے عقل کو بتائیں گے جس کا آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، تو وہ بری خواب کی تعبیر بتائے گا اور پھر وہ واقعہ ہو جائے گی، وہ نقصان ہوگا۔ اس لیے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ خواب کی تعبیر اچھے بندے ہی کو بتانی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے خوابوں سے محفوظ رکھیں، اچھے خواب دکھائے اور دور جہانوں کی بلائیاں عطا کرے۔ اللہ